السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مضامین قرآن مجید کا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آج چوتھا پارہ پیش نظر ہے۔ یہ چوتھا پارہ جو پارہ لن تنالوا کے عنوان سے جانا جاتا ہے، یہ کل 132 آیات پر مشتمل ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیات 92 سے لے کر 200 تک، یعنی 109 آیات، اور پھر سورۃ النساء کی ابتدائی 23 آیات اس پارے میں ہیں۔ اس لحاظ سے ہم اس پارے کو دو حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلا حصہ ہے سورۃ آل عمران کی 109 آیات، یعنی اختتامی 109 آیات، آیت نمبر 92 سے 200، اور دوسرا حصہ ہے سورۃ النساء کی ابتدائی 23 آیات۔ جہاں تک پہلے حصے کا تعلق ہے، یعنی سورۃ آل عمران کی آخری 109 آیات، آیت نمبر 92 سے 200 تک، تو یہاں سورۃ آل عمران کے اس حصے کو ہم 6 نکات کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے شروع میں یہ بتایا گیا ہے کہ نیکی کی بنیاد اور حقیقت یہ ہے کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کے نام پر خرچ کر دو، یعنی نفس کی خواہشات پر اس قدر قابو ہونا چاہیے، اور یہی اصل نیکی ہے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا شیوا تھا۔ جہاں تک کسی چیز کے حلال و حرام قرار دینے کا اختیار ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، لیکن جو اہل کتاب، نبیوں کی امت منمانی تعویلوں کے پیچھے چلتے ہیں، جس طرح یہود نے تورات کے نازل ہونے کے بعد، جس میں حلال و حرام کے بارے میں واضح حکم موجود تھا، معانی میں تحریف کی، الفاظ میں تحریف کی، حلال و حرام کے فیصلوں میں ذاتی رائے کو دخل دیا، انہوں نے دراصل غلط بیانی سے کام لیا اور اللہ پر جھوٹ باندھا، جو کہ ایک بدترین ظلم ہے۔ اطاعت الہی اور توحید کا راستہ ہی سچا راستہ ہے، اور یہی راستہ، یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طور طریقہ رہا۔ اب قرآن کو سننے والے تم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریق و اصول زندگی کو اختیار کرو، جس میں شرک کا شائبہ تک نہ تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آثار کریمہ کا بیان شروع ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں خانہ کعبہ کے فضائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمایاں کارناموں میں ایک بہت بڑا عمل خانہ کعبہ کی تعمیر ہے، جس کو اس روئے ارض پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر یعنی عبادت گاہ ہونے کا شرف حاصل ہے، اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ اور اس میں واضح نشانیاں ہیں، جیسے مقام ابراہیم، اور اس کے علاوہ اسی گھر کا یہ خاصہ ہے کہ جو بھی حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طور طریقہ اور خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا، یہ سارے ان مقاصد کے لیے تھے کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کی جائے، توحید پر قائم رہا جائے، اور ایک اللہ ہی کی اطاعت کو اپنے زندگی میں لایا جائے، اور غیروں کی اطاعت سے بچا جائے۔ تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ایک نیا موضوع شروع ہوتا ہے، جس میں غیروں کی اطاعت سے بچنے کا حکم اور باہمی جوڑ کا حکم ہے۔ اتفاق پر زور دیا گیا ہے، اور اس میں بھی یہ واضح کیا گیا ہے کہ باہمی اتفاق جو ہے وہ قرآن کی روشنی میں ہونا چاہیے، قرآن کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر اہل ایمان اہل کتاب کے کسی گروہ کی اطاعت اختیار کریں گے تو وہ ان کو ایمان کی سرحدوں سے نکال کر کفر کی حدود میں داخل کر دیں گے۔ اور جہاں تک مسلم امہ کے باہمی تعلق کا معاملہ ہے، تو حکم دیا کہ تم سب اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اور اسی پر متحد رہو، اور اسی کو اپنی اتحاد کی بنیاد بناؤ،
اور کسی قسم کی فرقہ بازی میں مت پڑو۔ اس کے بعد اس بات کا بھی ذکر ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان کے چہرے سفید اور ایمان کو ٹھکرانے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ سفید چہروں والے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق ٹھہریں گے، جبکہ سیاہ چہرے والے اپنے کفر کی وجہ سے شدید عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اس کے بعد ایک اور موضوع ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہے خیر امت کا مقام، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ۔ قرآن کے زیر اثر اور باہمی اتفاق و اتحاد کی بدولت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ایک امت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس امت کی حیثیت رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین امت ہے، جن کی زندگی کا مقصد انسانیت کی بہبود یعنی معروف بھلائی کا فروغ اور منکر یعنی برائی کی روک تھام ہے۔ ایمان باللہ کے ایک اہم ترین تقاضے بھلائی کے حکم اور ترغیب اور برائی کے آگے رکاوٹ بننا اس امت کی روش ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ جو دین اسلام سے محروم ہیں یعنی کفار، ان کے مقاصد زندگی اور مساعی بتائی گئی ہیں۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ امت مسلمہ انسانیت کی بہبود اور بھلائی کے لیے برپا کی گئی ہے اور نفع رسانی کے لیے ہی اس کی زندگی وقف ہے، امن کی حالت میں بھی اور جنگی صورتحال کا اختیار کرنا بھی، تو پھر یہ بتایا گیا ہے کہ کفار محض اپنی طبقاتی اور انفرادی سوچ کے مالک ہوتے ہیں کہ جب مسلمانوں یعنی اللہ کے دین اور انسانیت کی بہبود کے لیے لڑنے والوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کافر خوش ہوتے ہیں، جب اللہ کے دین کے لیے سرفروش طبقے کو کوئی خوشی حاصل ہو تو یہ کافر غیظ و غضب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بذات خود بھی یہ کفار مسلمانوں کو اذیت دینے کے درپے رہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں دو غزوات کا ذکر آتا ہے، ایک غزوہ بدر اور غزوہ احد، ان کی بعض تفصیلات کا ذکر ہے۔ غزوہ بدر وہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی نصرت مسلمانوں کی شامل حال رہی، جبکہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو کفار کے ہاتھوں سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کا رعب دشمن پر طاری رہا۔ مسلمانوں کو اس غزوہ میں وہ نصیحتیں اور سبق ملے جو فتح کی صورت میں حاصل نہیں ہو سکتے تھے، اور اس ضمن میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین یعنی ایک مشن دے کر بھیجا ہے۔ اس نبی کے پیروکاروں تمہارا فریضہ ہے کہ ان کی وفات کے بعد بھی اسی دین پر چلتے رہو اور اسی مشن میں لگے رہو۔ موت کا خوف اپنے دلوں سے نکال پھینکو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو موت کا وقت مقرر کیا ہے کوئی جان اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی، اور تم اپنا مقصد زندگی آخرت کا ثواب رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی قدردانی کی حقیقت یہی ہے۔ پھر اس سورت کے آخری حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اہل عقل کو، اہل دانش کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق، مثلا آسمان و زمین، رات اور دن کا عدلنا بدلنا، ان میں غور کرو، ان میں تمہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی، اللہ کی توحید کا تمہیں پتہ چلے گا۔ اور فرمایا جو اہل دانش ہیں، جو ان باتوں پر غور کرتے ہیں، وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، دائیں بائیں، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، اس میں سوچ بچار کرتے ہیں، تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اے اللہ، یہ پوری کائنات کسی مقصد کی خاطر آپ نے بنائی ہے، تو انہیں قیامت اور روز آخرت کا یقین ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب وہ جزا و سزا پر ان کا یقین ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے ان کو گر گرا کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا، ہمیں برے عذاب سے محفوظ رکھنا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ جو شخص جہنم کی آگ میں داخل ہو گیا وہ رسوا ہو گیا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آخرت پر ایمان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا نبوت اور رسالت پر بھی ایمان پختہ ہوتا ہے، اور نہ صرف ایمان ہوتا ہے بلکہ وہ اپنی اطاعت کا بھی اعلان کرتے ہیں، اور اپنی کوتاہیوں پر اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی کی بھی درخواست کرتے رہتے ہیں، اور ان کی ہمیشہ آرزو یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ رکھے۔ فرمایا اس طرح کی جو اللہ کے آگے گر گرا کر ایمانیات پر پورے اترنے والے باعمل لوگ جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی دعا قبول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتے، چاہے کوئی مرد ہو چاہے عورت۔ اور خاص طور پہ ان کے عمل کو کیا ضائع فرمائیں گے جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور ان کو گھروں سے نکالا گیا، یا اللہ کے راستے میں جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی، لڑے، اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اللہ نے اعلان فرما دیا کہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو تو میں بخش دوں گا، انہیں جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اللہ کی طرف سے انہیں وہ مقام اور اجر ملے گا، اور اللہ کی طرف سے جو اجر ملے گا اس سے بہتر اجر کیا ہو سکتا ہے۔ باقی رہ گئی دنیا میں کچھ رونقیں، اور کچھ جو کافر بھی ہیں وہ بھی دنیا میں کچھ ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو بظاہر اچھی زندگی نظر آتی ہے۔ فرمایا یہ دھوکہ ہے، یہ کچھ عرصے کا سامان ہے جس کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اصل انجام اور اچھا انجام تو متقی لوگوں کا ہے، جن کے لیے جنتیں ہوں گی، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ رہنا کوئی عارضی نہیں ہوگا، مستقل کا ہوگا، اور اللہ کی طرف سے مستقل ان کے لیے مہمانی رہے گی۔ اس کے بعد بالکل آخر میں کافروں کی تمام تر منفی کارروائیوں کے باوجود مسلمانوں کو بہر صورت صبر اور تقوی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اس بات پر زور دیا گیا ہے، کیونکہ کافروں کی کوئی خوشی اور ناراضی اور ان کی کوئی سازش اور کوشش مسلمانوں کو کوئی غزا نہیں پہنچا سکتی جب تک مسلمان ان اصولوں کو بروئے کار لاتے رہیں گے۔ ان 4 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، 4 اصول کامیابی کے بتائے گئے، وہ صبر ہے، مصابرہ ہے، مرابطہ ہے اور تقوی ہے۔ صبر آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرنا، مصابرہ ایک دوسرے کو اسی صبر کی طرف ترغیب دینا اور صبر کا ماحول پیدا کرنا، اور مرابطہ ہے ایک دوسرے سے باہمی ربط میں رہنا، اور مسلمانوں کی جو حدود ہیں ان کی نگرانی کرنا، اور تقوی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اصولوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔